يا الله محمد رسول الله. چلو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. وقال تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ایمان والے بندوں سے اپنی فرما برداری کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے سارے احکامات کے مکلف ایمان والے ہیں. اللہ کا غیر اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کے احکامات کا مکلف نہیں ہے. احکامات ان کی طرف ہے جو مانتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا آیا اور بہت ساری جگہوں کے اوپر یا ایھا الناس آیا. کہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اور کہیں فرماتے ہیں اے لوگو. اے لوگوں میں ساری انسانیت آ جاتی ہے، اے ایمان والوں کے اندر صرف اور صرف ایمان والے، اسلام والے، مسلمان اور کلمہ گو آتے ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ فتنوں کا دور دورہ ہے، نت نئے انداز میں فتنے رونما ہو رہے ہیں. ہم غیر محسوس طریقے سے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی اس امت کو ترغیب دی ہے. سورۃ الکہف کو اللہ نے فتنہ پروف سورت بنایا ہوا ہے. جیسے گھڑیاں ہوتی ہیں، موبائل ہوتے ہیں، یہ واٹر پروف ہوتے ہیں. کاریں آتی ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ کاریں اور گاڑیاں بلٹ پروف ہوتی ہے، کچھ تو بم پروف بھی ہوتی ہے، جنہیں نہ گولیوں سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، نہ بڑے بڑے بموں سے کوئی انہیں نقصان پہنچتا ہے. گھڑیوں کو پانی سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیوں؟ تو یہ واٹر پروف ہے. ایسے ہی اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف اس کو فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے کہ یہ فتنہ پروف ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے بندہ، پورے ہفتے کے لیے اللہ فتنوں سے حفاظت فرماتے. اس درمیان میں اگر سب سے بڑا فتنہ، اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، وہ بھی نکل آئے، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. ہر نبی نے. ہمارے درمیان میں فتنہ کسے کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم فتنہ عجیب لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن ہم اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں. کسی بھی آدمی کو ہم کیا بول دیتے ہیں؟ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت خطرناک فتنہ ہے. ہم مذاق میں بول لیتے ہیں، حقیقت میں بول لیتے ہیں.
کوئی اگر گڑبڑی ہو 2 نمبر ہی ہوتا ہم اسے فتنہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ قریب قریب ہے. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. فتنے کے کئی معنی ہے. ایسی چیزیں جس سے ایمان ختم ہو جائے غیر محسوس طریقے سے، پتہ بھی نہ چلے انسان کو، اس فتنے میں آدمی چلا جائے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے، آزمائش کا شکار ہو جائے. عجیب عجیب فتنے رونما ہو رہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں اپنے ایمان کے سودے کر رہا ہوں، میرا ایمان سلب ہو گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا، اور وہ فتنوں کا شکار ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا 1400 سال پہلے، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو. نیک اعمال میں کیا کرو؟ جلدی کرو. 1400 سال پہلے سید عالم ارشاد فرما رہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو. فَسَتَكُونُ فِتَنٌ، فتنے رونما ہوں گے ان قریب. کیسے ہوں گے؟ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. سردیوں کے موسم میں عصر سے ہی اندھیرا شروع ہو گیا، عشاء کے وقت میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رات کے 12 بج رہے ہو. جلدی جلدی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، جیسے سردیوں کی راتیں جلدی جلدی سیاہ ہو جاتی ہے اور کالی ہو جاتی ہے، ایسے ہی جلدی جلدی فتنے آئیں گے. ایک حدیث پاک میں تو ارشاد فرمایا تمہارے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو جیسے دانے پیدر پہ گرتے ہیں، ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو منکے ہیں جلدی جلدی نیچے گرتے ہیں، اور اس کے اندر اس کو خالی ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا. اتنی تیزی سے فتنے آئیں گے انسانوں کی طرف اور لوگوں کی طرف. کیسی تیزی سے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام کرے گا کفر کی حالت میں. ایمان کی حالت میں کیا ہو رہی ہے؟ صبح ہو رہی ہے، اور کفر کی حالت میں شام ہو رہی ہے. پتہ بھی نہیں چلے گا میرا ایمان ختم ہو گیا. اسلام دشمن طاقتیں، باطل طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، ان کا ہر کام، ہر مشن اور ہر محاذ پر وہ اس بات کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ایمان کو ختم کیا جائے. کسی نہ، ابھی تو بہت پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس طریقے سے نظام بن چکا ہے اور حالات ایسے تیار کیے گئے ہیں کہ بچوں کا پورا وقت اور سارا کا سارا وقت، آپ کو بتاؤں میں آپ کو، لیکن اللہ مجھ کو آپ کو معاف کرے، اللہ ہماری اپنی بے حسی پر رحم فرمائی. کب تک یہ بے حسی چلتی رہیں گی سمجھ میں نہیں آتا. نہ ایمان والے اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ مرد نہ خواتین، کوئی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بوڑھے نہ نوجوان. بس ایک چڑھ رہی ہے زندگی ایسی ہی بے شرمی اور بے حیائی والی زندگی، غلاظت والی زندگی. دماغ ایسے لگتا ہے کہ ختم ہو گیا، اب سر میں بھیجا نہیں ہے، گوبر بھر گیا، ایسے محسوس ہوتا ہے. کسی کے سر کے اندر، دماغ کے اندر اگر بھیجے کی جگہ پر گوبر آ جائے وہ کام کرے گا؟ بتاؤ، ارے بولو نا، کام کرے گا؟ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ دماغوں سے بھیجے اڑ گئے، اب اس کے اندر کیا آ گیا؟ گوبر آ گیا. کہتے نہیں مثل مشہور ہے نا، تمہاری عقل کے گھاس چرنے کو گئی. ایسے ہی حالات ہے کہ ہماری اپنی عقلیں، آپ لوگوں کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہماری کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بولنے پر بھی غصہ آتا ہے سامنے والوں کو کہ یہ کیا بول رہے بول کے. نہیں، آپ کے تو بھیجے بھائی، ہمارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. غصے کے شکار ہو گئے نا. میں کہا نا، جو قومیں زوال شدہ ہوتی ہیں ان قوموں کا مسئلہ یہی ہے کہ انہیں کوئی سچی بات بتاؤ تو اس کے اوپر کیا کرتی ہے؟ ناراض ہو جاتی ہے. بھائی نہیں، سچی بات نہیں بتانا خان صاحب. یہ ہماری قوموں کا حال ہے نا. انہیں کوئی رہبری کرے. اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا، اس لیے میں نے یہ 2-4 جملے سختی میں عرض کی. کیوں؟ اس لیے کہ میں پتے کی بات بتاؤں، اندر کی بات بتاؤں. حالات ایسے بن چکے کہ ہمارے اپنے بچوں کا، ہمارے اپنی نسل کا پورا وقت اس طریقے سے اس کو وہ شیڈول تیار کیا گیا،
ان کو اتنا بزی رکھا گیا کہ اب مکاتب کو، مدارس کو بچے نہیں ملنے والے. اب مدارس میں پڑھنے کے لیے بچے نہیں ملیں گے، مکاتب میں بھی پڑھنے کے لیے، نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے، دینیات پڑھنے کے لیے اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے بچے نہیں ملیں گے. اس طریقے سے پورا کا پورا جال بنا گیا ہے. اب کچھ وقت باقی، اس کے اوپر عمل شروع ہو چکا ہے. اب بات سمجھو میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں. ہر لمحہ اس بات کی فکر کی جا رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ایمان کو کیا کیا جائے، ختم کیا جائے. ان کے ایمان کو کیا کیا جائے. اچھا، ان باتوں کا شکار مسلمان ہو چکا ہے. ان باتوں کا شکار مسلمان ہو چکا ہے. اب وہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا. چچا تھوڑا سا خاموش رہو چچا. اب وہ مدرسوں میں نہیں بھیجتا، مکتبوں میں نہیں بھیجتا. اب ان کو پوچھو تمہارے بچے کہاں پر پڑھے تو بولتا باجی کے پاس. کہا یہ اس وقت کا اتنا بڑا المیہ ہے، میں کئی علماء سے ملاقات کر کے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا ہوں. کئی علماء کی خدمت میں نے یہ بات رکھی، ان سے مذاکرہ کیا، ان سے تبصرہ کیا، ان سے مشورے کیے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کا تعلق اب باجیوں سے ہو گیا. اسکول کا وقت اتنا ہو گیا، اس کے بعد میں ٹیوشن ہے، ایکسٹرا کلاسز ہے. کتنی ایکسٹرا کلاسز اور کوچنگ کلاسز ایسی ہے جو 3 بجے سے 4 بجے سے شروع ہے، صبح تہجد کے وقت سے. یہ حالات ہے. ان باتوں کے اوپر امت کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مکاتب مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مالٹا کی جیل پتہ ہے آپ کو؟ سنے آپ نے کبھی نام؟ وہ ابھی وہ قریشی کیا نام ہے اس کو رکھا گیا تھا، کیا نام ہے اس کا، پھانسی کی سزا ہوئی اس کو، پاکستان سے جو پکڑا گیا تھا، ہاں قصاب. اس کو جیل میں رکھا گیا. اس جیل کا نام تھا انڈا جیل. کیا نام تھا اس کا؟ انڈا جیل. اصل میں اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے. مالٹا کی جیل کے تعلق سے پچھلے 2 ہفتے پہلے میں نے یہ جنگ آزادی کے موقع پر، 15 اگست کے موقع پر میں مطالعہ کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا. تو پڑھتے پڑھتے میری نظر اس لائن سے گزری جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جس کو مالٹا کے جیل کی کالے پانی کی سزا ہوتی تھی تو وہ موت کی تمنا کرتا تھا. موت کی، کس کی تمنا کرتا تھا؟ کہ مجھے کیا آ جائے، موت آ جائے، لیکن مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے. اس کا نام ہے مالٹا کی جیل. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو وہاں پر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے کے جرم میں مالٹا کی جیل ہوئی. انگریز بھگاؤ مہم فتویٰ جاری کیا تھا، اور فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف اس وقت میں جہاد فرض ہو چکا ہے، ان سے لڑنا پڑے گا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. تو وہاں پر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا اور کئی سالوں تک رکھا گیا. وہاں سے جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا. ہمارا پردھان منتری عزت مآب ہے، ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ اگر یہ کہے کہ ہر گھر ترنگا لہراؤ، اس کا یہ اسٹیٹمنٹ، تو اس کے اثرات اتنے کہ پورے ملک کے اندر ترنگا ہی ترنگا ہو گیا. وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے کہ تالی بجاؤ آپ، پورے ملک میں تالی بجانے والوں کی تعداد کم نہیں ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ایسے مولوی صاحب سے سنتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جن کے اوپر اللہ کا، یہ باتیں بولنے کی نہیں، ورنہ آپ بس میں سناؤں آپ کو 2 رکعت روزانہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جمعہ میں مفتی غیاث صاحب سے سنتے ہیں آپ.
جو صرف نماز اور روزے کے حد تک نہیں ہے، صرف عبادات کے لائن کا دین نہیں ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے باہر آ رہے تو اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر تباہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو میں نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر جو غور کیا، اور اس غور کرنے کے نتیجے میں میرے دل کے اوپر جس بات کا القاء ہوا اور جس بات کا مجھے انشراح ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کو اگر اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، نسلوں کو مسلمان اور ایمان والا باقی رکھنا ہے، تو سوائے مکاتب قرآنیہ کے کوئی اور چارہ نہیں، سوائے مکتب کے کوئی چارہ نہیں۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہمارے اپنے بچوں کا ایمان وہاں پر محفوظ کیا جاتا، اس ایمان کو وہاں پر باقی رکھنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہے۔ اور اب شیڈول ایسا تیار کیا گیا کہ رات کے 3 بجے سے 4 بجے سے کوچنگ کلاسز ہے، آپ فجر کے وقت میں کوچنگ کلاسز ہے، فوراً فجر بعد میں کوچنگ کلاسز ہے۔ کیوں؟ تو میں اس لائن کا آدمی ہوں، مکتبوں کے مدرسے کا لائن کا آدمی، تو ہمیں پتہ ہے صبح 8 بجے سے 7:30 بجے سے اسکول کا وقت شروع ہو گیا۔ سب پرائیویٹ ہو رہا ہے، سرکاری اب رہ نہیں رہا، پرائیویٹ ہو رہا ہے، تو پرائیویٹ کو اپنی اپنی آزادی ہے، وہ 7 بجے سے رکھے کہ 6 بجے سے رکھے، وہ اپنی سہولت کا رکھیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو جو بات عرض کی، اس وقت میں اسلام دشمن طاقتیں کوئی بھی کام اس نیت کے بغیر ان کا مکمل نہیں ہوتا کہ ہمارا ہر کام ایسا ہو جس سے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں نہ کی جا رہی۔ ہر بات، ہر مشن، ہر محاذ پر اس بات کی فکر کی جا رہی کہ ان کے ایمان کو ختم کیا جائے، ان کے ایمان کو ختم کیا جائے۔ انہیں مسلمانوں سے کوئی نقصان نہیں ہے، کیوں تو ہم بھی برابر کے ہیں نا، ان کے بھی 2 ہاتھ پیر ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ پیر ہیں۔ اس سے پہلے بل گیٹس کا بیان آیا تھا، میرے پاس میں کٹنگ رکھی ہوئی میں نے پیپر کی، اس نے کہا تھا ہم ایک چپ ایسی تیار کر رہے کہ جس چپ کے ذریعے سے جو انسانوں کے اندر ڈالی جائیں گی اور اس چپ کے ذریعے سے ان کے ایمانی طاقت کو کمزور کیا جائے گا۔ اس کا بیان سنا رہا ہوں، میں آن ریکارڈ سنا رہا ہوں۔ بل گیٹس نے کہا تھا کہ ہمیں عام مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، جو داڑھی ٹوپی والے ہیں، پگڑی والے ہیں، جن کے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں، اور جو لباس والے ہیں، ان سے ہمیں نقصان ہے کہ یہ بہت کٹر ہے، کٹر، ان کا ایمان بڑا پاورفل ہے، تو ہم ایک چپ ایسی تیار کر رہے کہ جس کو ان کے اندر ڈالنے کے بعد میں ان کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ تو میں بچوں کی بات کر رہا تھا، ہمارے پاس میں اسکول کا نظام ہی ایسا ہو گیا کہ بچوں کے پاس میں وقت ہی نہیں ہے مدرسے کے لیے، مکتب کے لیے، مسجد کے لیے، تو مسلمان بھی اس کا شکار ہو گیا۔ مسلمانوں کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کی اسکول کی جہاں پر فکر کرتے، وہاں پر ان کے ایمان اعمال کی بھی فکر کرتے، ان کے عقائد کی بھی فکر کرتے۔ ہمارے اپنے بچوں کو تو اسکول میں سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے، ہمارے اپنے بچے کر رہے، ہاتھ جوڑ رہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ ابھی میں کھانا کھا رہا تھا، ابھی 12:30 بجے کی میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے ایک ڈاکٹر بچے کا فون آیا جو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دسترخوان کے اوپر۔ عموماً میں فون نہیں اٹھاتا ہوں، جمعہ کے دن نے اٹھا لیا، اچھا ہی ہوا۔ اس نے کہا مل صاحب میری بیچ میں 100 بچے ہیں۔ کتنے؟ 100 بچے، 98 بچے ہندو برادری کے، ہم 2 بچے مسلمان کے۔ اس وقت میں ہماری اپنی بیچ کی طرف سے کیا بٹھایا جا رہا ہے؟ گنپتی بٹھایا جا رہا ہے۔ سارے لوگوں نے ورگنی جمع کی، ہم 2 نے نہیں دی، ہم کیا کریں بتاؤ، ہم کیا کریں بتاؤ۔ تو میں فون رکھنے کے بعد میں، مسئلہ بتانے کے بعد میں اپنی والدہ سے میں نے کہا دیکھو کیسے بچوں کے لیے چیلنجز ہے اس وقت میں، ان کا ایمان باقی رکھنے کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے ان کے سامنے، کہ کیا کرنا چاہیے اب ایسے وقت پر۔ مسلمانوں کو فکر نہیں ہے اس کی کہ ہمارا بچہ سوریہ نمسکار کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، اور وہ سراسر شرک کے اندر مبتلا ہے،
اسلام سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، شرک کے درجے میں ہے وہ سورج کی پرستش ہو رہی ہے، اس کا نام ہی سوریہ نمسکار ہے۔ مسلمان اسکول میں جا رہا ہے اس کا بچہ، اور وہ وہاں پر یوگا ڈے منا رہا ہے اور یوگا کر رہا ہے، اور یوگا میں کتنے ایسے آسن ہیں، کتنے آسن ہیں جن کا تعلق مذہب اسلام سے بالکل مخالف ہے، یوگا کر رہا ہے۔ مجھے جو بات عرض کرنا تھی وہ یہ کہ ہمارا بچہ صبح سے لے کر شام تک اسکول میں، 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک کا اسکول، کب جائیں گا مکتب میں بتاؤ؟ اچھا 5 بجے نہیں آیا، اس سے مکتب کا کہو تو وہ کہتا ہے میرا ٹیوشن ہے، میری ایکسٹرا کلاسز ہے۔ مسلمان اس کے ہتھے چڑھ گئے اس فتنے کے، اب وہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو حوالے کر رہا ہے ہمارے اپنے محلوں کے باجیوں کے، عالماؤں کے۔ میں تو اکثر جو ہماری اپنی بچیاں، بہنیں، مائیں عالمہ کورس مکمل کر چکی انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ بڑی خواتین کو پڑھائے۔ کس کو پڑھائے؟ بڑی عمر کی خواتین۔ ہمارے پاس میں ایک نظام بنا ہوا ہے ہمارے اپنے معاشرے میں، بچی تھوڑی سی بڑی ہو گئی، اس کا داخلہ مسجد سے بند ہو گیا، اسکول سے وہ چاہے پھر ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرے، انجینئرنگ کی تعلیم کرے، الگ ماپدنڈ لگایا ہوا ہے ہم نے۔ کیسا لگایا ہوا ہے؟ یہ باتیں آپ سمجھو، دماغ میں اتارو اس کو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی، تھوڑا سا مجھ کو اکیلے میں مل کے اور اس سے اپنا اطمینان حاصل کرو کہ مول صاحب بچی بڑی ہو گئی، اب وہ مسجد کو نہیں آئیں گی۔ بہت اچھی بات ہے، بچی بڑی ہو گئی، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن کیا پردے کا اہتمام صرف مولانا اور مسجد کے حد تک؟ اسکول میں یہی رولز ہے ہمارا کہ بچی ہماری بڑی ہو گئی، اب وہ 11ویں کے لیے نہیں آئیں گی، 12ویں کے لیے نہیں آئیں گی، وہ ڈی ایڈ بی ایڈ نہیں کریں گی، وہ ایم ڈی نہیں بنیں گی، وہ ایم بی بی ایس نہیں بنیں گی، وہ انجینئر نہیں بنیں گی، وہ پروفیسر اور لیکچرر نہیں بنیں گی، اور وہ فلاں نہیں بنیں گی اور فلاں نہیں بنیں گی۔ کیا وہاں پر جانے کے بعد میں ہماری اپنی بچی چھوٹی ہے؟ بتاؤ نا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں اسکولوں کا حال تو یہ ہے، اللہ معاف کرے، علماء ان کو تو تربیت سکھلائی گئی ہے، انہیں تو بتایا گیا، انہیں تو یہ پڑھایا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اسکولوں میں بتایا جاتا ہے نگاہوں کی حفاظت کا، شرمگاہ کی حفاظت کا، ارے بولو نا، بتایا جاتا۔ آج کل مغربی کلچر میں اور مغربی جتنے اسکول سے سب میں باضابطہ 1 گھنٹہ اس واسطے رکھا گیا کہ وہاں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے ہم جنس پرستی کی، کہ مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، عورتیں عورتوں سے نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ باضابطہ اسکولوں کے اندر 1 گھنٹہ فزیکل یہ رکھا گیا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کے نام پر۔ یہاں پر ہم بنداس بھیج رہے ہو، یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو ایک بھونڈی مثال دوں ہمارے اپنے علاقے کی، کہ مل صاحب نے ایک بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے تو بچی کی ماں کہنے لگی کہ شرم ہے کہ تمہارے کو، گھر میں عورت نے نا تمہارے، تم ہمارے بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ رہے تو۔ یہ حال ہے۔ اور اسکول میں ٹیچر اگر بچی کے گلے میں بھی ہاتھ ڈالے تو پیرنٹس یہ رپلائی دیتے ہیں کہ ہماری اپنی بچی بہت ہوشیار ہے، وہ سارے سر لوگوں کے قریب ہے۔ سارے سر لوگوں کی کیا ہے؟ ہمارا ذہن کس حد تک، ہم کتنا شکار ہو گئے فتنوں کے، میں اس کو بتا رہا ہوں۔ یہاں سے بات میں نے شروع کی، نت نئے انداز کے فتنے آ رہے ہیں، اسلام سے بیزاری میرا آپ کا ذہن تیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے میرا آپ کا بیزاری والا دماغ تیار کیا جا رہا ہے، ایمان سے، اعمال سے مجھ کو آپ کو کوسوں دور کیا جا رہا ہے، کوسوں دور۔ میں میری اپنی کلاس میں بچوں کو بہت زور دیتا ہوں کہ تم اپنے سر کے بال برابر کٹاؤ۔ آج کل فیشن نہیں نکلا 1 سائڈ کٹنگ کا، میں اس کو 1 سائڈ کٹنگ نہیں کہتا ہوں، میں ہمیشہ اس کو سور کٹنگ کہتا ہوں۔ سور دیکھا آپ نے؟ سور سمجھتا، ڈکر کو بولتے سور، سمجھتا کیا آپ؟ اس کے پیٹ کے اوپر بال نہیں رہتے، گردن کے اوپر بال رہتے۔ میں بچوں کو کہوں کہ بیٹے بال برابر سرابر کاٹو۔ اللہ کے نبی، کیوں میں نے اتنا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے بال کم زیادہ کٹوائے۔
اللہ کے نبی لعنت کہہ رہے ہیں. کون؟ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹے آپ کے پورے بال کم کرنے میں حجام کو زیادہ پریشانی ہے یا تھوڑے بال کم کرنے میں زیادہ پریشانی؟ وہ کہتے تھوڑے بال کم کرنے میں. میں نے کہا آپ گئے کس لیے تھے؟ کہا کٹنگ کرنے کے لیے. میں نے پیسے کس کے دیے؟ بال چھوڑنے کے. پیسے کس کے دیے؟ جو لوگ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے میں ان سے پوچھتا ہوں رات میں کب سوئے آپ؟ کہنے لگے 12 بجے 1 بجے. پھر میں نے کہا فجر میں کیوں نہیں آئے؟ تو وہ سامنے والا کہنے لگا نیند ہوشیار نہیں ہوئی. تو میں نے کہا نیند کا قصور ہے کہ جاگنے کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ جاگنے کا قصور ہے نا. تو ہم گئے تھے کٹنگ کرنے کے لیے اور پیسے کس کے دے کر آئے حجام کو؟ اوپر کے بال چھوڑنے کے. عجیب دماغ چڑھ رہا ہے میرا. میں کہا نا جب زوال آتا ہے قوموں کے اوپر تو عقل گھاس چرنے کے لیے جاتی ہے. عقل پھر غذائیں نہیں کھاتی، گھاس چڑھتی ہے. پھر اس کو اچھا اچھا نظر نہیں آتا اور برا برا نظر نہیں آتا. وہ اچھے کو برا سمجھتا ہے اور بروں کو اچھا سمجھتا ہے. بہت پیارا شعر بہت دنوں کے بعد میں یاد آیا. کسی نے کہا ناصحہ مت کر نصیحت، ناصحہ مت کر نصیحت، دل مرا گھبرائے ہے، میں سمجھوں ہوں برا جو مجھے سمجھائے. ہمارا اپنا حال ایسا ہی ہوا قوموں کا. جو انہیں ان کے دل کے اوپر دستک دے، ٹھک ٹھک ان کے دل کو بجائے اور ان کو تھپکی دے کے اٹھ جاؤ بھائی، تو سونے والے آدمی کو جب جگائے تو جیسے ہی چڑچڑا پن آ جاتا ہے کہ مجھے کیوں جگایا. ایسی زوال شدہ قوموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی بیدار کرنے کے لیے آتا ہے کہ نہیں نہیں بھائیوں ہمیں یہاں پر نہیں اور آگے چلنا ہے، تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں. کسی نے کہا نا مرغے سے کہ لوگ تجھے ذبح کیوں کرتے ہیں، لوگ تجھے ذبح کیوں کرتے ہیں؟ تو مرغے نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. مرغے نے کہا کہ لوگ ہر اس کو ذبح کرتے ہیں جو انہیں جگاتا ہے، جو انہیں جگاتا ہے. مرغے نے جواب دیا ہے، کس نے؟ تو ہم تو عجیب ہو گئے نا. ہمارا اپنا حال. صبح سے لے کر شام تک بچے اسکول میں بزی، ٹیوشن کلاس کے اندر بزی ہے، اور ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہمارا اپنا بچہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. ہماری اپنی قومیں جاری کہاں پر؟ کہاں ہے ہماری قومیں؟ کون سے شعبے میں ہیں؟ گنے چنے ہمارے اپنے پاس میں ڈاکٹر ہے، انگلیوں پر گننے جیسے ہمارے اپنے پاس میں پولیس افسران ہیں، اور انگلیوں پر شمار ہو ایسے یو پی ایس اور آئی پی ایس کیے ہوئے بچے ہیں. کہاں ہے ہمارے پاس میں بچے؟ بتاؤ. اچھا دشمنوں کا نعرہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس میں بچے بہت ہیں، اور وہ جن سنکھیا قانون پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کب پاس ہو جائے کہ بچے 2 ہی اچھے، ہم 2 ہمارے 2، چھوٹا پریوار سکھی پریوار، جھاڑے جگاوا جگ جگاوا. یہ تو چڑھ رہا نا. ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے بہت زیادہ. کہاں ہیں وہ بچے؟ کہاں ہیں؟ کوپتشتری دھونے کے لیے، وہ مستری کے ہاتھ کے نیچے لیبر کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے اور کھیتی باڑی میں کام کرنے کے لیے، دوسروں ماروڑی اور سندھیوں اور بمنوں کی دکانوں کے اوپر غلامی اور نوکری اور چاکری کرنے کے لیے. کہاں ہیں ہمارے بچے؟ ارے بولو نا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کہاں ہیں ہمارے اپنے بچے؟ امام نسائی رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید وقت کا بادشاہ، وقت کا بادشاہ ہارون رشید، اتنا بڑا بادشاہ کہ اس وقت کے بڑے بڑے پرائم منسٹر اس کے جوتوں کی خاک کے بھی برابر نہیں. ہارون رشید بادشاہ وقت. انہوں نے امام نسائی کو بلایا، امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو، اور کہنے لگے میرے اپنے بچے کو تم روزانہ آ کر حدیث پڑھایا کرو، قرآن پڑھایا کرو. تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا بادشاہ سلامت، آپ کی عزت، آپ کا ادب و احترام علی الرأس والعین، سر آنکھوں کے اوپر، لیکن یہ رسول اللہ کے حدیث ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، میں اس کا سودا نہیں کر سکتا، میں گھر کے اوپر آ کر نہیں پڑھا سکتا. آپ کو پڑھانا ہو اس کو میرے خانقاہ میں میری مسجد میں بھیجو،
وہ آ کر وہاں پر پڑھے گا اور اپنے گھر کے اوپر آئے گا۔ ہارون رشید نے کہا میں بھی آپ کا امتحان ہی لے رہا تھا، میری کہاں اتنی ہمت کہ اللہ کا پاک کلام اور رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو پڑھانے کے لیے اور میرے بچے کو پڑھانے کے لیے گھر کے اوپر پڑھانے والا آئے اور میرا بچہ شاہانہ انداز میں اور صاحبزادہ اور شہزادہ بن کر پڑھے۔ نہیں، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، آپ اپنے مقام پر ہی رہیے، میرا بچہ آتا رہے گا پڑھتا رہے گا، اسے ڈھنگ کا انسان بناؤ۔ کیسا انسان بناؤ؟ ڈھنگ کا انسان بناؤ۔ آج ہم سب ہیں ڈھنگ کے انسان نہیں ہیں، انسان نہیں ہے، اسی لیے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہوا یہ کہ چند دن گزرے تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ میں، اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو رہے تھے، دیکھا کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ جو استاد ہے وہ وضو کر رہے اور وضو کے لیے لوٹے سے پانی ڈالنے والا شہزادہ ہے، بیٹا ہے۔ کون ہے؟ بیٹا ہے۔ یہی سکھایا جاتا ہے مدارس میں، اسکولوں میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی۔ اسکولوں میں اور مدرسوں میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو دو جملے کہو انہیں یہ کہو کہ مدرسے کے بچے اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اور اسکولوں کے بچے اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے ٹیچرز کے لیے گالیاں بکتے ہیں۔ پتہ نہیں، الا ماشاء اللہ وہاں پر یہ تعلیم نہیں ہے۔ مدارس میں تو استادوں کا ادب، والدین کا ادب، رشتہ داروں کے حقوق، اخلاق کے ساتھ میں، معاشرے کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارنا یہ بتایا جاتا۔ ہارون رشید نے دیکھا میرا بیٹا لوٹے سے کیا کر رہا ہے؟ وضو کرا رہا ہے، اور کس کو کرا رہا ہے؟ استاد کو کرا رہا ہے۔ میرا بیٹا شہزادہ ہارون رشید غصے سے نیچے اترے، لوگ سمجھ گئے کہ کیا ہو گیا، اتنے غصے میں نیچے اترے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نزدیک آئے اور زور سے اپنے بچے کو تماچا مارا۔ کس کو مارا؟ اپنے بچے شہزادے کو، اور کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اپنے استاد کو تم وضو کرا رہے ہو اور لوٹے سے پانی ڈال رہے ہو، اور تمہارا استاد پیر دھو رہا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پیر دھلاؤ۔ یہ استاد کا ادب ہے۔ یہ استاد آج ہمارے اپنے بچوں کو ان سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ بولتے تم مارنے والے ہوتے کون ہمارے بچے کو؟ ہم ہمارے بچوں کو غصے میں بات نہیں کرتے، تم تو مار رہے ہیں یہاں پر جانوروں کے جیسا۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آج کل بچوں سے زیادہ پیرنٹس نازک ہیں۔ اکثر میرا یہ جملہ ہے کہ بچوں سے زیادہ ماں باپ نازک ہیں۔ مارو بچوں کو، لگتا کس کو ہے؟ ارے بولو نا، وہ جڑوا دیکھے نہیں آپ نے پرانے زمانے کی؟ میں جس وقت میں پکچر دیکھتا تھا اس وقت میں وہ تھا کہ مارو اس کو تو درد کس کو ہوتا؟ دوسرے کو، جڑوا۔ ایسا ہی حال ہو گیا، مارو بچوں کو تو لگ کس کو رہی ہے بھائی؟ ماں باپ کو لگ رہی ہے۔ ایسا ہی حال ہو گیا۔ تو بھائیوں میں عرض کر رہا تھا فتنوں کا دور ہے، نت نئے انداز کے فتنے آ رہے، ہمارے اپنے بچے اس کا شکار، ہماری اپنی عورتیں اس کا شکار، ہمارے اپنے بوڑھے اور مرد اس کا شکار۔ آج کل بوڑھے لوگ گھروں میں زیادہ ستا نہیں رہے، پہلے بہت ستاتے تھے مینس مطلب یہ ہے کہ وہ نئی جنریشن کو اچھا نہیں لگتا تھا ان کا رہنا، ان کا کھاسنا، ان کا بولنا، ان کا چڑچڑاپن، ان کا غصہ، بات بات پر ٹوکنا، خرچ کے اوپر روک لگانا اور فریڈم کو تھوڑا سا اپنا قید کے اندر رکھ لینا، آزادی کو، یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ کیوں آج کل وہ بوڑھے بڑے لوگوں سے پریشانی نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ بچوں نے بہت اچھا حل نکال لیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ہاتھ میں بھی بڑا اینڈرائڈ تھما دی، وہ بھی یوٹیوب پہ یوں ہے۔ پہلے لوگ شادیوں میں اڑاتے تھے اور اب یہ بوڑھے لوگ یوٹیوب کو اپنا اوپر اور کیا ہے، اوپر اور کیا ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی نہیں ہے نا۔ وہ پریشان نہیں کر رہے، وہ بولتے ہیں جان دو نا، دونوں ٹینشن چھوڑ کے، کہاں بہو کا ٹینشن لیں گے، کہاں بچوں کا ٹینشن لیں گے، اپنا موبائل میں گھس گئے تو اس میں دل بھی لگتا، اس میں ہنسی بھی آتی، دل کو ڈھانستے بوڑھے لوگ، دل کو۔ کتنے بچوں نے مجھے کہا مول صاحب ہمارے ابا رات کو اکیلے ہنس رہے، بولے رات میں جا کے دیکھو تو بولے وہ اندر دیکھ رہے، بولے اس میں دیکھ کے ہنس رہے۔ ارے میں کم سے کم تیر سے نہیں ہنس رہے تو ان سے تو ہنسن دے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ماں باپ کے پاس میں بیٹھ کر ان کے ساتھ میں دل لگی کرتے، ہنسی مذاق ہوتا، ان کی دل جوئی ہوتی، ان کی خدمت ہوتی، یہ لیکن یہ تو ختم ہی ہو رہا ہے نا۔ فتنوں کا دور ہے، فتنے آزمائش ہے۔ اس لیے بھائیوں باتوں کو سمجھو، جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں اپنا دماغ کھولو، تھوڑا سا اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ، حقیقی ایمان والا بناؤ، آخرت کا تصور، آخرت کا یقین، ایمان، عقائد اپنے ایسے مضبوط ہو
کہ کتنا ہی بڑا فتنہ آ جائے میرے آپ کے ایمان کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. بچوں کے اوپر، نسلوں کے اوپر ایسا دھیان دو، ایسی نگرانی کرو کہ ہمارے اپنے بچوں کو لگے. آپ گئے نا شاپنگ مال میں، دکانوں کے اوپر، تو وہاں پر ایک کٹ آؤٹ لکھ کر لگا ہوا ہے، ایک چٹی لکھ کر لگائی ہوئی، آپ کیمرے کی کس میں ہے بھائی؟ نگرانی میں ہے، کیمرے کے قید میں ہے. تو ہمارے اپنے بچوں کو لگے کہ میں اپنے پیرنٹس کے، والدین کے، بڑوں کی نگرانی میں ہوں، بڑوں کی نگرانی میں ہوں. بچے ایسے بے راہ روی کا شکار، یہ بچے یہ بتائیں گے کہ یہ میرا بچہ کہیں گا میں محمد ابن محمد غیاث کا بیٹا ہوں، محمد ابن محمد غیاث. باقی میں آپ کو مورتانیہ کی کارگزاری سناؤں، تنزانیہ کی کارگزاری سناؤں، مراکش کی کارگزاری سناؤں، میں آپ کو شام کی اور لیبیا کی اور لبنان کی کارگزاری سناؤں، آپ کے پیروں تلے زمین ہل جائے. صحابہ کی اولاد ہے، عرب ہے عرب، لیکن انہیں کہو کہ کلمہ پڑھو تو وہ بولتے واٹ از دس کلمہ؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کیا ہے؟ انہیں کہو نماز پڑھو تو وہ بولتے نماز کیا ہے؟ مسلمان ہے مسلمان، صحابہ کی اولادیں ہیں، عرب ہے عرب. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے صحابہ بھی کوئی گزرے ہیں پروجوں میں. صحابہ جن کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرایا، انہیں پتہ نہیں. آج ہم نے ان معصوم بچوں کی فکر نہیں کی. تو محترم بھائیوں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری اپنی نسلوں تک دین چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا. ہم ایک مست مگن ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا بس چلے گا. ہمیں ایک گمان ہے، ایک وہم ہے کہ ہمارے ابا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان. نہیں، صحابہ کی اولاد کہہ رہا ہوں میں، صحابہ کی اولاد. آج اس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، سب سے بڑی پریس، سب سے بڑی بیروت میں ہے، بیروت لبنان. کہاں پر ہے؟ لبنان. حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، ادب کی کتابیں، اور پتہ نہیں اسلامی کتنے علوم اور فنون ایسے ہیں جہاں کی پریس سے بڑی بڑی سب سے مہنگی کتاب، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی کتاب اور اعلیٰ صفحہ اور ورق، اچھا پیج، ہماری اپنی زبان میں اس کو چکنا پیپر کہتے ہیں، ہارڈ ورق پیپر جس کو کہتے ہیں، وہ بیروت کے پریس سے آتا ہے. وہاں کی کارگزاری میں آپ کو سناؤں، وہاں پر قرآن کی ٹائپنگ کرنے والی لڑکیاں شارٹس میں بیٹھ کر ٹائپنگ کر رہی ہے. حدیث لکھنے والی لڑکیاں، وہ ادبرانہ لباس ہے ان کا، ان کے سروں کے اوپر کوئی دوپٹہ نہیں. ان سے کہو، لبنان کی عورتوں سے کہا گیا کہ عورتوں کا یہ لباس نہیں ہے، عورتوں کا پورا لباس ہے گلے سے لے کر پیر تک. تو لبنان کی عورتوں نے کہا ہمارے پورے ملک میں عورتوں کا مکمل لباس نہیں ملتا. پورے ملک میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو. خلیج جہاں پر عیاشیاں کرنے کے لیے آتا تھا، پیرس کو جس نے ٹکر دی، اس لبنان کے اوپر ایسا بھی زوال آیا، ایسا زوال آیا کہ پورے ملک میں عورت کا پراپر لباس نہیں ہے، کپڑا ملتا ہی نہیں، ملتا ہی نہیں. ہم کس گمان میں ہیں کہ ہماری اپنی نسلیں مسلمان باقی رہیں گی؟ ارتداد کی لہریں ہیں، لہریں. مرتد ہو رہی بچیاں، مرتد ہو رہے بچے، مرتد ہو رہے. ایک باپ آیا کہنے لگا میرا بچہ مسلمان تھا، لیکن عرب میرا بچہ مسلمان تھا، لیکن اس نے اب اللہ کا انکاری کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ. وہ کہتا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ نام کی کوئی چیز نہیں. اس سے کہا گیا کہ ہمیں اس کے پاس میں لے کر چلو. تو باپ نے کہا وہ کسی سے ملتا نہیں. کہنے لگے لے کر تو چلو. ہم اس کے بیڈ روم میں گئے، بیڈ روم میں بیٹھ کر اس سے بات کی. وہ منع کرتا رہا، منت سماجت کی، ہاتھ جوڑے، خوشامد کی، داڑھی ٹھڈی میں ہاتھ ڈالے، اس کے کندھے دبائے، اس کے پیر پکڑے. تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ اب نکل جاؤ باہر، آپ کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. عرب صحابہ کی نسلیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی نسلیں. ان سے کہو عصر کی نماز پڑھو تو کہتے کون سی عصر کی نماز، کتنی رکعت، کیسی رکعت، کیسے رکوع ہوتا ہے، کیسے سجدہ ہوتا ہے. بھائیو ہم غنیمت ہے، آج اس غنیمت سے فائدہ اٹھا لو، اس کو غنیمت سمجھو، اس کو موقع سمجھو، اس کو اپنے لیے اپرچونٹی سمجھو، چانس سمجھو، جو سمجھ رہا ہے وہ سمجھو. اللہ کے لیے اپنی نسلوں کے حالات پر ترس کھاؤ.
اپنے بچوں کے اوپر ترس کھاؤ، ورنہ یہ نہیں، میں بڑے درد کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں پر ترس کھاؤ، اپنے بچوں کا تعلق مکاتب سے، مدارس سے، مساجد سے، دینی تعلیم سے مضبوط کرو، مضبوط۔ ان علماء کے ہاتھ پیر جوڑو اور ان سے کہو اللہ کے لیے میرے بچوں کے عقائد کو مضبوط کرو، میرے بچوں کے ایمان کے حفاظت کے آپ سامان تیار کرو۔ کرتے ہیں سب انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی عنوان پر بات ہوں گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔